السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تمام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہنوں اور وعلیکم بھائیوں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ٹائم اس براڈ پہ جو 147 لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو اور تمام سامعین کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ جزاک اللہ سب آپ کو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا جی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو مرزا صاحب کی پیدائش پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ 1835 میں پیدا ہوئے یا 1840 میں، ٹھیک ہے، آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 1835 ملتا ہے، اور جب آپ روحانی خزائن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 1840 ملتا ہے۔ جی تو اگلے سال مئی کے مہینے میں 6 مئی کو مرزا صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہو جائیں گے، اور ماشاء ہماری اللہ۔ جماعت میں جی اس چیز کی ایک بڑی چشم گوئیاں پائی جا رہی ہیں کہ مرزا صاحب دوبارہ واپس آئیں گے بروزی طور پر۔ اچھا اچھا جی اچھا، جی جی ناگن جی بن کے آئیں گے یا ناگ؟ دیکھیں میری بہن، بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے اور آپ پلیز اس طرح کی بات نہ کریں۔ تو دیکھیں میرے بھائی، بروزی شکل میں نازل ہوں گے یا ان کی کوئی ولادت ہوگی؟ کیسے ہوگا وہ؟ نہیں، ولادت ہوگی۔ ولادت ہوگی، اچھا۔ جی تو تو مطلب وہ انہوں نے بہت سارے دعوے کیے۔ گلاب جامن صاحب آپ تو بالکل اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ان کا دعویٰ یہ تھا وہ مسیح الموعود بھی ہیں، امام مہدی بھی ہیں، بعثت ثانی بھی ہیں، تو وہ جو بروزی شکل میں آئیں گے وہ کس والے عہدے کے اوپر فائز ہوں گے؟ امی سسٹر، ہمارا تو صاف موقف ہے کہ مرزا صاحب کا کوئی ایسا دعویٰ ہے ہی نہیں جو جماعت خلافت والے جماعت جو اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈور کھولنا۔ جی ہمارا اس قسم کا نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہم لاہوری گروپ سے میں سدھو جٹ صاحب، ہاں ہاں ان کو نبی نہیں مانتے، نہ ٹھیک ہے۔ امام مہدی مانتے، نہ عیسیٰ ابن مریم مانتے۔ ہوں جی جی لیکن آپ ان کو مجدد مانتے ہیں یا عالم مانتے ہیں کہ وہ بھی نہیں مانتے؟ لاہوری جماعت کا یہی عقیدہ رہا۔ جی لاہوری جماعت ان کو عالم مانتی تھی، عالم؟ جی جی بالکل، مجدد مانتی تھی، عالم مانتی تھی، بالکل ہاں، اب بھی مانتی ہے۔ جی جی، لیکن وہ تو کہتے ہیں مولویوں کے بڑے خلاف تھے، وہ مولویوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کون؟ مرزا صاحب؟ مرزا صاحب، جی 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 وہ خود مولوی ہونے جی نہیں، مرزا صاحب اپنے علاوہ پیاری بہن کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جی، اپنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا اپنے علاوہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو یہ جو ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہاں پر میں آپ کی بات کی تائید کروں گی میرے بھائی، کہ مرزا صاحب اپنے علاوہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی جماعت کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ کتے ہیں، بندر ہیں، جی خنزیر ہیں۔ نہیں نہیں، تو کیا آپ انہوں نے سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب اگر سچ بول رہے تھے تو آپ واقعی یہ ہیں؟ مطلب کیا جی خیال ہے جی آپ کا؟ جی 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 بالکل، مرزا صاحب نے فرمایا کہ جی جن لوگوں نے میری کتابیں 3 دفعہ نہیں پڑھی، جی جی ان کے جو وہ مرد ہیں وہ ولد الحرام ہیں، اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ کتیوں سے بدتر ہیں۔ اچھا، یہ بالکل بھی ہم یہ فرمایا؟ سمجھ، ہاں جی یہ بھی تو فرمایا، آپ نے اب ہم پڑھی یہ 3 فرمایا، دفعہ؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب جو مرزا جی جی صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں جی ہاں جی جی پھر؟ بالکل ویسے ہی جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ اچھا 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 اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ جو مرزا صاحب نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد بندر ہیں، خنزیر ہیں، کتے ہیں، تو جی جی جب انہوں نے اس کی تعبیر بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انہی کی جماعت کے ہیں؟ جی 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 بالکل۔ جی اچھا تو اب جی، گلاب جامن صاحب آپ بھی؟ جی جی آپ کو تو اندازہ ہو گیا تھا، آپ ہمارے ایک بورڈ پر گئے تھے، آپ اکیلی تھی، آپ کی ارد گرد کتنے زیادہ تھے، پھر بھی آپ جی 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 بالکل نہیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ اتنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ بے شک آپ کی حقیقت بھی مرزا صاحب نے بتائی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے بڑے اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ آپ جی اس جی چیز کو تسلیم کرتے ہیں، جی جی تو الحمد میں یہ للہ سمجھتی ہوں بالکل۔ کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جی تو شکریہ آپ مطلب کی لائک کہ زیر نوازی۔ سلیوٹ یہ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے آپ پر جھوٹ بولا ہے یا کہ یہ واقعی سچ ہی ہے کہ مطلب نہیں، آپ میں سچ وہ سچ سچ ہے۔ خسرتیں پائی جاتی ہیں، خنزیر جی والی، جی کتوں والی، جی بندروں جی جی والی؟ جی جی
जी 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 सच है सच है। पाई जाती है। पाई जाती है। आया था ना। हाँ हाँ जी, बिन्ते हवा कुछ कहना चाह रही है, जी बोले बिन्ते हवा। नहीं, मैं आपको मिसाल उनसे पूछ रही थी, तो वो कल एक आया था ना, लव फॉर ऑल, जी वही जी, उसकी मुशाबत तो बहुत सारे जानवरों से मिलती थी। यानी प्यारी आप कहना चाह रही हैं प्यारी इन बहन 3 से एक सेकंड। ज्यादा लोगों, मतलब और भी नहीं जानवर शामिल है नहीं इसमें? नहीं नहीं जी नहीं बहुत नहीं, नहीं मेरा सारे। नहीं सिस्टर, ख्याल कि मिर्जा साहब ने नहीं नहीं 3 नहीं से सिर्फ ज्यादा। तीन, जी तीन गुलाब जामुन, सिर्फ आप बताएं 3 से ज्यादा सिर्फ जानवरों के साथ उन्होंने अपनी जमात को नहीं मुशाबिह किया या नहीं सिर्फ 3 ही? नहीं 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 बिल्कुल झूठ, कोई भी हमारी तरफ मंसूब ना किया जाए नायब मिर्ज़ा साहब की तरफ। सिर्फ 3 हाँ हाँ, जानवरों से उन्होंने कहा था, और वो सारी खसूसियात मेरे और गुलाब जामुन दोनों में पाई जाती हैं। तो उम्मी बाकी सिस्टर, अगर आप देखें ना, तो कुत्तों में कितनी नस्लें पाई जाती है, बंदरों में कितनी पाई जाती है। हाँ हाँ, तो उन नस्लों से, हाँ, बिनते हवा सिस्टर का सवाल बिल्कुल वैलिड है। उन सारे जितने भी नस्लें और जितनी भी आदतें हैं, वो सब हम में पाई जाती है। मैं उसी जट साहब समेत सारी जमात में पाई जाती है। अच्छा, लेकिन जो बेसिक है यानी जो रूट है वो तो ये 3 ही है ना, आगे फिर 3 ही है उन रूट के काइंड्स आप बता रही हैं। जी जी जी, जी मैं, जी हाँ नहीं, लेकिन जी बेसिक 3 मतलब है, देखिए बेसिक 3 है। कि जो सिद्धू साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, गुलाब जामुन साहब। वो ये कह रहे हैं कि जो मिर्जा साहब ने फरमाया, लेकिन आगे उनकी जो किस्में हैं वो डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो रूट है वो एक ही है। उनका हाँ डीएनए जो है, जो कुत्तों वाला या खिंजीरों वाला या मतलब बंदरों वाला ही होगा। मैं आपको है ना एक इसकी बड़ी अच्छा, सादी सी एक में ये तीनों चीजें, तीनों डीएनए होंगे या डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होंगे? नहीं, एक में तीनों डीएनए होंगे। अच्छा, जी मैं आपको ना इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल दे के समझा देता हूँ। लेकिन जो बहसीत मुसलमान आपके जो अकायद बेस करते हैं वो कुरान और हदीस पे करते हैं ना, जी, लेकिन जो हमारी जमात है उसका इस कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है। लाहौरी जमात या खिलाफत ग्रुप जो है ना, तो वो जो आप अच्छा, बात कर रही है ना, वो एक ही शख्स में तीनों खसलतें होंगी। वो बंदर भी होगा, वो खंजीर भी होगा, और वो कुत्ता भी होगा। लेकिन आगे जो उसकी इकसाम जो डिवाइड हुई है ना, जो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट पाई जाती हैं, वो फिर हमारी जमात ने उनको अपनी तरफ से एक्सटेंड कर दिया मिर्ज़ा साहब से अपनी मोहब्बत की वजह से। जी जनाब। जी सिस्टर, अगर आप हमारी जमात को देखें ना, मिर्ज़ा साहब के दावा को देखें, तो वो कहते हैं कि मैं ईसा इब्न मरियम भी हूँ, मैं कृष्ण गोपाल भी हूँ, मैं और बाबा गुरु नानक में हूँ। जब उनमें इतनी चीज़ें खुद अपनी तरफ मंसूब कर सकते, तो हम में क्यों 3-4 की डीएनए नहीं पाई जा सकती? हाँ। जी बड़ी खूबसूरत बात की है गुलाब जामुन ने। और क्या कहेंगे सिंधु भाई इसके बारे में आप? जी उन्होंने कहा बिल्कुल, कि अगर अब मिर्जा साहब जो हैं वो इतनी इकसाम में डिवाइड हो सकते हैं, तो उनकी जो जमात है वो क्यों नहीं हो सकती, इसकी क्या वजह? जी देखें, गुलाब जामुन ने बड़ी अच्छी बात की और मैं इसे 100% एग्री करता हूँ। और इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है, मिर्ज़ा साहब खुद हैं, ठीक है, कोई और शख्स नहीं है। और इसको अगर आप लोग अपने मतलब आप अपनी सोच के मुताबिक अगर इसको नेगेटिव रंग में लेना चाह रही है, तो ये आप लोगों की सोच है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। देखिए, हमारी जमात इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करती है कि हमारे अंदर कुत्तों वाली, खंजीरों वाली और बंदरों वाली तीनों खसूसियात पाई जाती हैं। इससे हमारी जानवरों से एक ख़ास किस्म की मोहब्बत का अंसर भी शामिल है इसमें। हम आपको लेकिन एक चीज जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह एक कुत्ता है वो भौंकता है, ठीक है ना, यानी हम लोग अक्सर मिसाल भी देते हैं तो कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, लेकिन मतलब आप, मैंने तो नहीं देखा कि कोई कादियानी जो है वो भौंक रहा हो, मैंने नहीं सुना अभी तक। वो हम अपनी निजी महफिलों में करते हैं। अब टिकटॉक पे तो आके नहीं ना हम ये काम कर सकते, वो हम अपनी निजी महफिलों में करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन कोई खास किस्म का भौंकना होता है या जैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसे ही भौंकते हैं ये? मेरी प्यारी बहन, देखें, अगर हमें मिर्ज़ा साहब ने कुत्तों, बंदरों और खंजीरों से तशबीह दी है, तो फिर हमने उनकी आदत भी तो अपनानी है ना। ख़ास किस्म इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल वही किस्म है जो मिर्ज़ा साहब बयान करके गए हैं। और ये हमारी निजी महफ़िलें जो होती हैं, जो जिनमें हमारी अपनी पर्सनल एजेंडाज़ हम डिस्कस करते हैं कि हमने मुसलमानों की ख़वातीन को कैसे टारगेट करना है, उनकी ज़ात पे कैसे कीचड़ उछालना है, उनकी इज़्ज़तें कैसे उछालनी है। जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, ठीक तो ठीक। इनमें जो ज़्यादा अच्छा कुत्ते वाली खसूसियात वाला बंदा होता है, उसको उतना ज़्यादा अच्छा रुतबा मिलता है। जी।
اور امی سسٹر ابھی آپ نے کہا کہ ہم کتوں کی طرح کیوں نہیں بولتے، اس کی ایک اچھی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ہاں ہاں بندروں میں ایک قسم پائی جاتی ہے جو آواز نکالتی ہے اے کر کے۔ جی چمپینزی، جی جی بالکل، ہاں بالکل، تو اگر آپ نے ہمارے خلیفہ مسرور صاحب کو سنا ہوگا تو جی وہ جی، جواب دیتے تو آخر میں ایسے کر دیتے آئے، ہاں ہاں، بالکل، تو وہ بھی تو کرتے ہیں نا اے کر کے۔ اچھا 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 اچھا، ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے کہ ان کی کوئی بات سچی نہیں ہے، ان کا سب جھوٹ ہے، تو مرزا صاحب سچ بھی بولتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ جی ہم مطلب یہاں سے تو کافی چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں کہ ان کی سچائی سامنے آ رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں انہوں نے جھوٹ بولا۔ اچھا ایک اور چیز گلاب جامن صاحب جس طرح بھی آپ نے بتایا ان کی، تو خنزیر کی ایک صفت ہے جو بتائی جاتی ہے کہ خنزیر جو ہے وہ بڑا بے حیا جانور ہے، جی بالکل، یعنی اس کو نہ ماں کی نہ بہن کی کسی کی کوئی شرم نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو بہت حرام اور ناپسند کیا گیا مسلمانوں میں۔ تو مرزا صاحب نے اپنی جماعت کو جو خنزیر کہا، تو اس میں کتنی حد تک سچائی ہے، اور خنزیروں والی کون کون سی عادات جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ان میں پائی جاتی ہیں؟ جی جی یہ سب سے بڑی جو یہ پیشن گوئی تھی، یہ تو ان کی بیٹے نے، ہمارے دوسرے خلیفہ صاحب نے وہ پوری طریقے سے اس کے بارے میں سنا دیا ہے نا۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچی جی بولیں۔ جی وہ جو آپ نے بھی کہا کہ خنزیر جو ہوتے نہ ماں کا حیا کرتے، نہ بہن کی حیا کرتے، نہ بیٹی جی کی، جی جی جی، تو وہ تو ہمارے بشیر الدین صاحب جو تھے انہوں نے پوری کر دی، اچھا، مطلب ہاں بالکل، اگر آپ نے ان کی زندگی پڑھی ہو تو ان کو بھی کسی چیز کی مطلب وہ نہیں تھی۔ اچھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم اپنی نجی محفل میں استعمال کر لیتے، آپ گوگل کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ جی جی وہ بھی ماں بہن بیٹی کسی کا وہ نہیں کرتے تھے، تو بالکل صحیح بات ہے، یہ تو ہم نے تو پڑھی۔ جو انہوں نے تو ایسا کیا، تو اس کے بعد جماعت بھی ان کے نقش قدم پر اپنی صفات کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں؟ جی جی میری بہن، اس سے پہلے جو گلاب جامن نے جو بات کی نا، اگر آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ وہ مرزا صاحب کی جو کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 6 پیج نمبر 111 12 اور 13 پہ مولوی نور الدین جو مرزا صاحب کے ساتھ کرتے تھے، جی جی، وہ بھی تو بیسیکلی اگر آپ وہ پڑھ لیں جا کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب جب چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے تو مولوی نور الدین صاحب کبھی نیچے ہوتے تھے چارپائی کے، کبھی وہ اوپر۔ اور باقی رہ گئی بات کہ جماعت ایسے کریے کہ نہیں، جی بالکل، ہم اس چیز پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم اس اچھا، ہاں چیز ہاں، کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اچھا، آپ نے کتوں والی بات کی تو لیکن آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب خود میں بھی یہ صفات پائی جاتی تھی، اس جی کا جی یہ بالکل ان میں پائی جاتی تھی۔ وہ ایک روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8 لائن نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، تو مرزا صاحب ان کی چارپائی کے نیچے لیٹ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا، اچھا، انہوں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے؟ تو ہاں، مرزا صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کی رکھوالی کر رہا تھا، بچے آپ کو جگا نہ دے۔ تو اگر آپ اچھا، دیکھیں تو جب کوئی مالک چارپائی پہ سویا ہوتا ہے تو کتا چارپائی کے نیچے یا سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مرزا صاحب کی سنا ہے کہ اٹیچ واش روم کی طرح مطلب ان کا روم تھا، اور لیکن اس واش روم کی دیواریں نہیں ہوتی تھیں، یعنی وہیں پر وہ اپنی رفع حاجت کرتے اور نہاتے۔ تو ایک دن ایک خاتون جو تھی، جو ان کی کنیزیں تھی 4-5 ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور وہ ادھر ہی سوتی تھی، ادھر ہی رہتی تھی، تو وہ وہاں پر نہا رہی تھی۔ تو مالک ایک دوسری جو کنیز تھی اس کی نظر پڑی، تو اس نے کہا کہ آپ نہا رہی ہیں، مرزا صاحب بھی یہاں پر ہیں، تو کہہ دی اینو کیڑا دس رہا ہے۔ اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ مطلب واقعی ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے، وہ تو آپ نے آپ ذرا بیان کریں گے اس کو، یہ کیا واقعہ ہے؟ کیونکہ میں نے کچھ سنا ہے لیکن صحیح نہیں مجھے پتا اس کے بارے میں۔ جی جی مرزا صاحب لیٹے ہوئے تھے، ان کو آواز آئی اپنے، آپ ٹوائلٹ کہہ سکتی ہیں، وہ ٹوائلٹ تو نہیں کہہ سکتی کہ دروازے ورازے کچھ نہیں تھے، ان کو آواز آئی پانی کی۔ جب وہ اٹھے انہوں نے دیکھا تو 2 عورتیں جو تھی وہ نہا رہی تھی، تو مرزا صاحب ان کو دیکھ رہے تھے چپ چپ اچھا، اچھا، کے۔ جی جی ہاں ہاں، اب پھر شوق ہو گئی ہے۔ تو مرزا صاحب کو نظر آتا تھا جیسے دوسری عورت نے کہا کہ اینو کیڑا دسدا؟ ہاں بالکل، ان کو کیوں نہیں نظر آتا، ان کے پاس آنکھیں تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اگر ایک نظر جو ہے وہ جائز ہوتی ہے،
जब तक आप उनमें वो पल के ना हिला लें। तो मिर्ज़ा साहब के उनमें ये आदत पाई जाती थी कि वो 10 मिनट बिना पल के वो चिपकाए हुए वो देखा करते थे। अच्छा सिर्फ एक लेकिन ही नज़र। इसमें शरअ जो है वो आपको एक नज़र की इजाज़त देती है, और ये उनको एक मौजज़ाना तौर पर जो है उनके अंदर ये सिफ्त पाई जाती थी बकौल आपके, कि वो 10 मिनट तक नहीं झपकते थे, यानी उनकी पहली नज़र जो थी वो ही इतनी लंबी होती थी कि जिसके ऊपर उनको पकड़ देंगे उनकी। राइट, आप ये कहना चाह रही है? जी जी, मिर्ज़ा साहब ऐसे की कि पूरी पकड़ टिकटिकी थी। बांध लेते थे ना। लेकिन नजर से मतलब ये है कि एक लम्हा के लिए किसी चीज के ऊपर नजर पड़ जाना फिर हटा देना, लेकिन हाँ। इसका नहीं ये मैं मतलब तो नहीं कि आपकी अगर नजर आप पलक नहीं झपक सकते 10 मिनट तो आप मतवातर नहीं देखते रहे। देखें, ये तो मैं देखें समझती हूँ कि बहुत गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल गलत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मिर्ज़ा साहब अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 9, जी हमें ज़ुबानी याद है सारी किताबें, उसमें मिर्ज़ा साहब आप लोग जब ये एतराज़ उठाते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में ये लिखा है कि मुझे 10 माह का हमल ठहरा, जी। ऐसे ही ये आपने पढ़ा भी होगा। हम्म। तो जब मिर्ज़ा साहब अपनी उन खादमाओं को नहाते हुए देखते थे तो वो उस वक़्त औरत की एक कशफी हालत में होते थे, और जब मिर्ज़ा साहब एक औरत की नज़र से या एक औरत की हालत कशफ में एक दूसरी औरत को नहाते देखते हैं तो उसमें बुरी बात क्या है? देखें, आप ये सोचें कि आपका अपना बच्चा अगर वो 7-8 साल की उम्र में होता है तो आपको मना किया गया कि आप उसको अपने साथ सुलाएं भी ना। तो आपका ये मतलब है कि अगर कोई औरत को देख ले तो उसके मतलब उसका कोई पर्दा या कोई हया नहीं है एक औरत का औरत से? जी ये आप क्या जी बात नहीं है कर ना, रही हैं? मतलब मैं तो जी नहीं इसको है। जो है बिल्कुल इस चीज के खिलाफ समझती हूँ। जी गुलाब जामुन साहब, आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ी अजीब बात है। नहीं, सिद्धू जट साहब ने अस्सलामुअलैकुम पढ़ा सिस्टर, है। आपसे 1 मिनट सिर्फ बात करनी है। मेरा टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। सिर्फ 1 मिनट, और एक ही सवाल है, सिर्फ 1 मिनट में आप जवाब दे देंगे, सिर्फ साढ़े। जी आपका माइक बहुत ऊंची आवाज़ में है, चलें कोई नहीं। तो इधर टाइम काफ़ी हो रहा है जिधर हूँ मैं, तो मैं बस सोने ही लगा था। मैंने सोचा चलो आपसे एक बात पूछ लेता हूँ। खैर, मेरा पोलाइट वे में ही क्वेश्चन है। कोई किसी भी मजहब से तल्लक रखता है, किसी भी अकीदे से रखता है, खैर वो मुसलमान है, काफिर है, मेरा कोई हक नहीं मैं किसी को काफिर बोलूँ, कुछ भी बोलूँ। खैर, मुझे अपनी ज़ात का पता होना चाहिए, मेरे अमाल का अल्लाह को पता बाल है। करें। हर इंसान का इसी तरह सिनेरियो है, डिफरेंट भाई सवाल कर ले। सवाल करने लगा हूँ अभी। जाट साहब 1 सेकंड, बस ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा। एक ही सवाल है। इधर आजकल पता नहीं है, मुझे शोर है, हर हर दूसरा बंदा ना टिकटॉक पे लाइव ऑन करके ना, खैर मेरे भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, लाइक हम भी कर सकते हैं लाइव ऑन करके। चले, वो जिस तरह एंटरटेन करते हैं मेरे भाई लोग। सवाल कर ले, सवाल सवाल कर कर लेना ले। यार, 1 मिनट भाई। बस जी बात भाई। ये है कि हर दूसरा बंदा इधर ना इस्लाम को या इस्लामी अहमदिया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर रिलीजन की जो भी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरा ये अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हर कोई इसको माने या ना माने, उसका अपना अकीदा है, मैं उसको गलत नहीं कहता, वो उसका अपना कुछ और हो सकता है। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ें बड़ी नाजुक सी हैं, बड़ी। आपका भी रिलीजन रिस्पेक्टफुल है, मेरा भाई भी, हर सवाल एक का। कर ले, सवाल कर ले यार, तकरीर ना कर मेरे भाई, सवाल कर ले। भाई सवाल करने लगा हूँ, 1 मिनट यार बस दे दो। वो सिस्टर सुन पिछले रही 2 हैं, मिनट उनको से कह उनको रहे हैं पता ना। चल जाएगा यार, वो मुझे चुप कराए, मैं माइक ऑफ करके नीचे बैठ जाता हूँ। आप लेट हो रहे हैं ना, आपके पास बस टाइम। एक, मैंने सिस्टर एक सवाल करना है सिर्फ। हर कर ले भाई बंदा, सवाल। हर बंदे का रिलीजन रिस्पेक्टफुल है, तो इस तरह अगर टिकटॉक पे हम जो इनको डिस्क्राइब एक्सप्लेन, या कुछ लोग आते हैं गालियां देते हैं हमारे रिलीजन को, आपके रिलीजन को, ये गलत बात नहीं है। आप मुझे सिर्फ इस बात का इस तरह करना चाहिए भला टिकटॉक पे डिस्कस, इतनी इतनी देखिए, अहम ये चीज। तो यहाँ पे किसी ने आपको गाली दी जो है? लोग जब गालियां दे रही होती हैं तो आपको वहां जाना चाहिए और फिर उनसे ये कहना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोग इस चीज़ को अलाउ नहीं करते और इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब अगर पहले इस तरह टिकटॉक पे नहीं था होता कि लोग आते थे टिकटॉक पे लाइव इस तरह ये इस्लाम या जो भी इस्लाम अहमदिया को डिस्कस करते थे टॉपिक्स बना के। अभी मैंने देखा है, कोई अल्लाह माफ करे, कोई मेरे पता भाई नहीं हम हज़रत मिर्जा अबू साहब बकर के की मानने तस्वीर वाले हैं। लगा के, ओ कल भाई, मैंने देखा है। जी जी। और रुक जाओ मेरे भाई, मैं और गुलाब जामुन मिर्जा साहब के मानने वाले हैं, लाहौरी जमात से। यार तू हम वो हम
نہ تو یہاں پہ کوئی گالی دے مجھے رہا ہے، نہیں، ان سے مجھے سوال میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ہر عقیدے کی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے، بس میں اے بھی نہیں کہہ رہا کہ تسی غلط ہو۔ او میرے بھائی سن، میرا خیال ہے چلا گیا۔ جی سسٹر آپ سوال کریں۔ ہم جی چلے ہم اپنی بات کو ہاں آگے لے کے اس کا بڑھتے ہیں۔ میں وہ جو دیکھیں یہ تو سندھو صاحب بہت زیادتی ہے جو آپ نے یہ فرمائی کہ 10 منٹ تک دیکھنا ایک نگاہ کہلاتی ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ ام سسٹر میں وضاحت دے دیتا ہوں آپ کو۔ سدھو بھائی نے کہا کہ ان کو 10 ماہ کا حمل ٹھہرا، جی مرزا صاحب جو تھے وہ عورت بنے رہے۔ سدھو بھائی آپ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9 اور لائن نمبر 3 تو پڑھ لی، آپ کو جی چاہیے تھا کہ آپ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 بھی پڑھ لیتے، جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جب میں عورت بنا رہا تو میں اس وقت جو تھا نہ مرد تھا نہ عورت تھا، میں بیچ کے کشمکش میں تھا اور عورتوں کو دیکھ لیا۔ تو جب ایک بندہ نہ عورت ہوتا ہے نہ مرد ہوتا ہے، بیچ کے کشمکش میں ہوتا ہے، تو ٹھیک پھر ہے، وہ ان کے لیے تو پھر وہ معنی نہیں رکھتا نا کہ وہ کسی کو بھی دیکھے۔ لیکن جس طرح کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ یعنی ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، وہ تمام کے تمام مرد تھے۔ تو پھر اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مرد بھی نہیں تھے، مجھے آپ کی باتیں بہت مطلب اچنبھا لگ رہی ہیں، بہت عجیب لگ رہی ہیں کہ آپ ہم کیا نے یہ باتیں نہیں کر دعویٰ رہی ہیں۔ کیا، ہم نے یہ مرزا دعویٰ تو صاحب کیا کی ہی نہیں۔ نبوت، اس کا مطلب کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا، آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ بالکل جھوٹے تھے، آپ ان کو کسی جگہ پر سچا ثابت کرنے کے لیے آپ ان کے جھوٹ آگے رکھ رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ کسی آدمی کو علاوہ کسی کو نبوت ملی نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نہ مرد تھے نہ عورت تھے۔ جی جی جزاک اللہ۔ گلاب جامن آپ جواب دو گے کہ میں دوں؟ چلے آپ دے دے۔ اچھا پیاری بہن، میرا خیال ہے آپ کو دیکھیے، ایک آپ طریقے سے کچھ سوچ سمجھ کے، یہ تو آپ جماعت احمدیہ کا جو ہے نا منہ کے اوپر کالک مل رہی ہیں۔ وہ سسٹر آپ بجائے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے، بجائے آپ ہمیں ان کے بارے میں بتانے کے، آپ تو ان کو چھتر مار رہی ہیں بھر بھر کے اور ان کا منہ کالا کر رہی ہیں۔ سسٹر آپ جواب لے لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا موقف کیا ہے، ہم کہنا کیا چاہ رہے تھا۔ سدھو بھائی آپ جواب، چلے آپ جواب دے دیں سدھو بھائی۔ نہیں آپ دے دو، اگر آپ نے دینا میں ویٹ کر لیتا ہوں، کوئی نہیں۔ نہیں آپ وہ دے دیں، کوئی سچے نہیں۔ قادیانی ہے نا۔ جی اچھا سسٹر، اچھا جی سسٹر جی جزاک اللہ، میرا خیال ہے آپ نے میری بات ٹھیک سے سنی نہیں۔ ہم نے تو ایک دفعہ بھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ مرزا جی، صاحب پیدا سمجھائیں آپ۔ نہیں تھے، جی یا عورت تھے یا یہ تھے وہ تھے۔ ہم نے صرف آپ کو، دیکھیں ہر بات ہر ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات شروع کی، آپ نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کے جہاں پہ وہ سوتے تھے یا رہتے تھے ان کے ساتھ ایک واش روم تھا جس کی دیواریں نہیں تھی، اور وہاں پہ ایک جی بالکل خاتون نہا رہی تھی، اور دوسری نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ اینو کیڑا نظر آتا ہے۔ آپ نے یہ جی بات کی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، یہ جتنا بھی سارا واقعہ تھا یہ تب رونما ہوا جب مرزا صاحب خود جو ہے وہ اس حالت میں تھے جب وہ نہ مرد تھے نہ عورت تھے، اور ان کو 10 ماہ کا حمل ٹھہرا، ٹھیک ہو ٹھیک ہے؟ گیا۔ اب مجھے اب ایک بات کا جواب دیں، اچھا ایک مجھے بات تو سیکنڈ، ایک کمپلیٹ سیکنڈ، کرنے دیجیے۔ ایک سیکنڈ، دیکھیں میرا سوال بھی لے لیا کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جب ننگی عورتوں کو دیکھا اور وہ 10 منٹ تک انہوں نے اپنی پلک نہیں جھپکی، کیونکہ ان کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی تھی کہ ان کی پہلی نظر ہی 10 منٹ ہوتی تھی، وہ جھپکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، اب آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اس کیفیت میں تھے جب وہ نہ مرد تھے اور نہ عورت تھے، تو وہ پریگننٹ کیسے ہو گئے؟ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں بھائی؟ سن لینا، جواب لے وہ لیں، انہوں نے جواب لے لیں۔ آگے پیچھے بندے نکلی جانے سے آپ دیکھیں کچھ مطلب اپنی جماعت کو دیکھیں، آپ اس طرح اچھا ان کا منہ کالا مت کریں پلیز۔ جواب تو لے لینا۔ پہلی تو جی جی بات یہ ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر 10 منٹ ان کی پلکیں جو جھپکنے کی طاقت دی۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا، ننگی عورت کو، تو وہ شوق کی حالت میں چلے گئے اور وہ اپنی پلکیں جھپک نہیں سکے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟
دوسری آپ کو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کے اوپر نہ مرد تھے نہ عورت تھے، یہ والا جو ٹینیور تھا صرف 10 مہینے رہا. تو پھر وہ پریگننٹ کیسے ہوئے؟ معجزہ تھا. اگر وہ مرد نہیں تھے، عورت نہیں تھے، تو ان کو کیسے حمل ٹھہرا؟ یہ اب اس کی یہ دیکھیں، اب یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے نا پیاری بہن. یہ جی مرزا صاحب نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ آپ لوگ بعد میں اس کے اوپر سوال نہ اٹھائیں کہ مجھے حمل ٹھہرا. مرزا صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں یہ کلیئرلی بتا دیا، اگر آپ اس کو 2 صفحے آگے سے پڑھیں اور 2 صفحے پیچھے سے پڑھیں. دیکھیں میری یہ بات جو سنیں سدھو صاحب، مجھے آپ مطلب پاگل کر دیں گے. ایک طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب پریگننٹ تھے، مرزا صاحب جو ہیں وہ 10 مہینے وہ ان کو حمل رہا، نمبر 1. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ اس کیفیت میں تھے جب وہ مرد بھی نہیں تھے اور عورت بھی نہیں تھے، جھوٹ. اور اب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صفحے آگے پڑھے 2 صفحے پیچھے پڑھے. مطلب دیکھیں، آپ اپنے بیانات تو دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. میری بہن، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے وہ جو پریگننٹ ہوئے وہ ان کا معجزہ تھا، اور جو انہوں نے ننگی عورت کو نہاتے دیکھا وہ اس ٹائم میں نہ مرد تھے نہ عورت تھے. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا آپ اس کو ایک واقعے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جیسے کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ ابھی کوئی اور میرا بھائی جو اس چیز کو سمجھ سکا ہو، آ، کیونکہ واقعی میں قاصر ہوں. جی گلاب جامن صاحب. جی سر آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایسی چیز جس میں آپ کی عقل، آپ کی شعور جو ہے وہ عاجز آ جائے، آپ کو لگے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور وہ ممکن ہو جائے. جی تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب کا معجزہ تھا، وہ نہ مرد تھے نہ عورت تھے، وہ پریگننٹ ہو گئے، تو پھر یہ معجزہ ہوا نا. اس کے سامنے آپ کی عقل حیرت میں آ گئی، مطلب آپ کی عقل کام نہیں کر رہی. اب آپ نے خود کہا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی یہ سن کر. تو اسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں، جس کے سامنے عقل بھی ناقص ہو جائے، جو سمجھ نہ پائے، بالکل ذہن سے بالکل سمجھ ہی نہ آئے. اب دیکھیں میری بات سنیں، مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، چلے یہ ہم نے آپ کا معجزہ مان لیا کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں. اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ایک مرد کو ہی نبوت دی گئی، کسی ایسے شخص کو جو عورت ہو، یا وہ کچھ بھی نہ ہو، نہ مرد ہو نہ عورت ہو، ایسے کسی کو نبوت ملی ہی نہیں ہے. آپ سورۃ نحل کی آیت نمبر 43 اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ مرد تھا. دیکھیں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں آپ سے کیا سوال کر رہی ہوں. جی میں بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ جو مرزا صاحب کا جو پریگننسی والا واقعہ تھا، یہ ان کی عمر کے 53 سال کے پہلے حصے میں تھا. ٹھیک ہے، کا تو دعویٰ مرزا صاحب کا یہی تھا نا، جس کو خلافت گروپ مانتا ہے کہ ان کو نبوت 53 سال کے بعد ملی. تو یہ معجزات ان کے اوپر پہلے ہو رہے تھے. میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے ان اللہ یستفی من الملائکۃ من الملائکۃ والناس، ان اللہ والملائکۃ والناس، کہ اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے رسول. تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت یافتہ اور جو ایسے مطلب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی وہ وہ بھی ہوتے ہیں میرے بھائی. 53 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ 53 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی ہے. نبوت تو پیدا ہوتے ہی ملتی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے. اعلان نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کرتا ہے وہ. دیکھیں میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لاہوری گروپ سے ہیں، ہم مرزا صاحب کی نبوت کے دعوے کو سچ نہیں مانتے. لیکن جو مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ، سورت فتح کی آیت انہوں نے اپنے حوالہ جات میں لکھی کہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اور محمد کہا.
जिस वक्त सूरत जुमा की आप पर तिलावत करते हैं वो आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू से आप ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सादी है वो। नहीं देखिए ये तो आप अपनी किताबों का भी मतालिया नहीं करते और आप उनके लिटरेचर को भी नहीं पढ़ते और उनके सिस्टर दावों को भी ये नहीं तो पढ़ते। ये जो किताबें आप पढ़ रही है हमारे सामने, ये तो खिलाफत गुर की किताबें पढ़ रही है, जिनको हम तहरीफ शुदा और बातिल किताबें जानते हैं। अगर हमारी किताबें आपने पढ़नी है तो मैं आपको 3-4 किताबों के नाम दे देता हूँ, वो आप पढ़ लें, फिर आप आ जाए हमारे पास और हमसे उसमें से सवाल करें, तो फिर हम आपको उसके जवाब दे होंगे। हम किसी और जमात के किताबों के जवाब दे तो नहीं है। क्या किसी जैसा आप कहते हैं कि ठीक है उनका नबूवत का दावा नहीं, चले मान लिया, तो जो उन्होंने ये कहा कि उनका मोहम्मदी बेगम का निकाह उनका अल्लाह ताला ने किया, वो क्या भी किसी आलिम का, किसी मौलवी का या किसी आम शख्स का ऐसा दावा है कि उसका निकाह अल्लाह ताला ने किया हो आसमानों पे? नहीं, वो भी तो आप खिलाफत जमात की किताबों में से पढ़ रही है ना। तो मोहम्मदी बेगम का आप इनकार करते हैं, जबकि मिर्जा साहब ने तो खुद मोहम्मदी बेगम के बारे में लिखा है। नहीं, हम इनकार नहीं करते, लेकिन आप ये देखें कि अगर मिर्ज़ा साहब ने ये दावा किया तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने इस दावे को पूरा भी तो नहीं ना किया। तो मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ मेरे भाई कि मिर्जा साहब की आप यहाँ पर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो बातें आप कर रही हैं, आप उनके मानने वाले हैं कि मिर्जा साहब के मुंह पे कालक बलने वाले हैं। उम्मी सिस्टर इस मैं- वाक़ये मैं- का सुन पूरा एक सेकंड गुलाब जामुन, मैं इनको बता देता हूँ। देखिए मेरी जी जी बात बताएं, सुनिए। आप बात करें। जी जी करें आप। आप ये देखें कि आपने सिर्फ ये पढ़ा कि मिर्ज़ा साहब ने ये दावा किया कि मेरा निकाह जो है मोहम्मदी बेगम से अल्लाह ताला ने कर दिया, जी लेकिन आपने एक गलती का इजाला, एक छोटी सी किताब है उसको नहीं पढ़ा जो कि 17 सफ़ों की किताब है। अगर आप वो पढ़ लेती तो आप आज ये सवाल ना करती, क्योंकि जब मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्ज़ा अहमद बेग से हो गया तो मिर्ज़ा साहब ने एक गलती का अजाला में क्लियरली लिख दिया कि अब मैं मोहम्मदी बेगम को अपनी बहन समझता हूँ। जी जज़ाकल्लाह। लेकिन जब उन्होंने ख्वाब देखा, जब उन्होंने उनके बारे में बताया बाकायदा अखबारों में और रिसालों में कि मैंने उनको इस हालत में देखा, तो कोई अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करता है? उम्मी सिस्टर इसका भी जवाब मौजूद है। मिर्ज़ा साहब की एक अपनी किताब है जो लाहौरी जमात ने लिखी है, उसका नाम है हिंदुस्तान के एक अजीम काफिर की कहानी। अगर आप उसमें सफ़ा नंबर 3 पर पढ़ ले, सिद्धू भाई आप मुझे करेक्ट करना चाहेंगे। मेरी बात सुने, मुझे हाँ जी ये उमा, आप बताइए इनसे कि बहस कर आप रही हैं। उमा, आप इनसे जी बहस यहाँ कर पर रही हैं कि सिल्वर मिर्जा साहब साहब को तशरीफ मानते ही लाए नहीं हैं, है। सिल्वर वुल्फ साहब, ये भी जमात अहमदिया से ताल्लुक रखते हैं। मुझे हाँ ये जी, बताइए नहीं वुल्फ साहब बताइए, की नहीं सवाल कुरान आपसे और है, हदीस सवाल आपसे ये है मोहतरमा, सवाल आपसे है। पहले जी जी हम आए हैं आपसे पूछने के लिए, ठीक है ना। सवाल आपसे है, इसको जी ऐसे सर मैं करते हैं, आपको तय ये कर बता लेते दूं, हैं, दो चीजें तय कर ये लेते जो हैं, सिल्वर ठीक है। वुल्फ है ना, जैसे आप आई थी और इसका हमने एक इसका चीज, एक बात तय की थी और उसी पे बात हो रही थी और 2-2 मिनट हो रही थी, ठीक है ना। जी यहाँ भी ऐसे कर लें, 2 मिनट आप बोले, 2 मिनट मुझे दे दें, बात होगी जी कुरान और हदीस से, ठीक है। सिस्टर हम इससे हमारी इससे मैं बात करें। अपना ठीक है, बिल्कुल हम तय कर लेते हैं हाँ और जी, कुरान और कर हदीस लें। पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक चीज आपकी जमात ने मुझे मतलब हिला के रख दिया, जी ठीक है। क्या जी? इन्होंने अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को भी नबूवत अता की है वो सिर्फ मर्द हैं, यानी जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिसको भी नबूवत मिली है, जितने भी रसूल आए वो मर्द थे। जी अब आपकी जमात के लोग ये बात कह रहे हैं कि कौन से लोग? मिर्जा साहब 10 महीने के लिए उनको ना वो मर्द थे और ना वो औरत। झूठ बोलते हैं, लगाए हवाला लगाएं, कौन सी किताब है मिर्जा साहब की, बताएं, मैं अभी निकालता हूँ। पानी खुजाइन जी बताइए, बताएं जी कौन सी किताब की बात की आपने? बताएं बताएं बताएं, आप बोल रहे हैं, जी बताएं। जी हवाला दें अभी। हवाला दे जी, है मैं ना निकाल वाला, किताब निकालता हूँ। हम भी सुन भाई रहे एक हैं। मिनट भाई लब्बा, इसमें लिखा है कि वो ना मर्द थे ना औरत थे। हाँ जी, एक सेकंड चुप कर दे, मैं जी बताता हवाला हूँ। पेश करें ना। जी सिस्टर, हवाला मैं इनके सामने बिल्कुल पेश हाँ, करूंगा। जज़ाकल्लाह मिसुमा, ये आपने अच्छी बात की है कि जो बात करे वो हवाला भी तो पेश करे ना। हाँ जी वाला जी भी। बिल्कुल।
او بھائی لبا آپ ایک منٹ چپ تو کر دیں. اچھا سسٹر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو سلور وولف بھائی ہے نا یہ نہیں حوالہ روحانی پیش کرے خزائن. چھوڑے سلور وولف کو او بھائی مجھے حوالہ یار پیش بات ان تو کو کریں. کرنے بات دیں. تو کر لینے دو نا. نہیں نہیں وہ حوالہ پیش کرنے لگے مس عمر نے کہیں کرنے حوالہ پیش لگا ہے، کریں. دینے دیکھیں لگا ہے. بات تب ہوگی جب آپ حوالہ پیش کریں گے. دیکھیں یہ جی زیادتی ہے سلور کہ وولف آپ تم نے الوا کہو. کہا کہ مرزا صاحب کے اوپر یہ کیفیت رہی جبکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ کہتے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے آپ کو حوالہ دیا. سسٹر جی میری بات سن لیں. میں آپ جی کو جی یہ بات بتا دوں کہ جو سلور وولف ہے نا یہ اصل میں بیسیکلی ایک مرزا صاحب کا گستاخ شخص ہے. اس کی سب سے بڑی جو ہے نا دلیل یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں اور میں روحانی خزائن اور مرزا صاحب کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. کل کی ہماری نجیم ایک براڈ لگتی ہے اس پہ بیٹھا ہوا تھا. اور بھائی یہ کہہ کل رہا یہ تھا میرے ساتھ اتنا لڑا ہے. آج ایک براڈ کے اوپر ہماری نہیں بات ہوئی ہے اور یہ یہ کہہ رہا تھا ڈیفینڈ میں کر رہا روحانی تھا قرآن و حدیث سے مطلب اس کے اوپر اور ہماری نہیں کافی لمبی یہ کہہ گفتگو. رہا کیا مس بات عمر ہوئی نے ہے؟ کہیں حوالہ دے دیں یار چھوڑے سن باقی لینا بحث کو. الوا دے سسٹر دے. یہ کہہ ابھی کیسے اتارتی ہے. ہاں جی سسٹر مس یہ عمر کہہ یا نے رہا کہیں تھا بالکل حوالہ دے الزام دیں. لگا رہی ہے ولف نہیں صاحب کے اوپر. ہاں نہیں جی سسٹر یہ کہہ رہا تھا میں روحانی خزائن پہ نا لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے بالکل جھوٹ بول رہے اس ہیں کے بالکل جھوٹ. مس دیکھیں عمر نے کہیں آپ حوالہ دے دیں. لعنت میں ابھی بھیجیں یا ریکارڈنگ جو بھی کریں میں ایک ابھی بات کا ریکارڈنگ مسئلہ چلا ہے رہا پہلے تھا. حوالہ تو پیش کریں نا. نہیں امی حوالہ سسٹر پیش اب کریں سدھو صاحب حوالہ پیش کریں باقی باتیں چھوڑیں. سسٹر میں ابھی حوالہ پرسنل پیش کرنا کر چھوڑیں. دیتا ہوں. آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اس نے کل یا یہ کیوں کہا کہ میں روحانی خزائن پہ لعنت بھیجتا ہوں. پہلے سے یہ پوچھیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا حوالہ آپ کے پاس ہے یا نہیں. جی بالکل ہے میرے پاس تو دیں. 100% ہے. پھر کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ مجھے پھر پیچھے جانا پڑے گا میں لے کے آتا ہوں. ہاں جائیں ٹھیک ہے لیں. آپ لائیں. جی اپنا یہاں پر گلاب جامن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انہوں نے بھی ایک بہت بڑی بات کی ہے جس کے اوپر انہوں نے مرزا صاحب کے لیے یہ کہا کہ ان کے وہ لیٹے ہوئے تھے اور دو خواتین بغیر دیوار کے ان کے کمرے میں نہا رہی تھیں اور مرزا صاحب جو ہے وہ ایک دم پانی کی آواز سے اٹھے اور پہلی نظر جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو مرزا صاحب کیونکہ 10 منٹ تک آنکھ نہیں چپک سکتے تھے اور وہ ان کو دیکھتے رہے. اب یہ بات میرے لیے آپ اتنی اچھا عجیب ہے کہ آپ میں صحیح ہنسی ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے یہ بات کبھی نہیں سنی. مجھے پتہ ہے آپ کا. مجھے پتہ ہے آپ پہ اتنا سا ریسرچ کر رہی ہیں. آپ نے ماشاءاللہ احمدیت کو پڑھا بھی ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا. آپ عالمہ ہیں. آپ نے جی جی قرآن بھی پڑھا ہے حدیث بھی پڑھی ہے ہماری کتابیں بھی پڑھی ہیں. مجھے پتہ ہے اس چیز کا. جی آپ جی نے بھی کبھی یہ بات کبھی نہیں پڑھی جو گلاب جامن صاحب نے پیش کی ہے. اب یہ دیکھیں دو میں نے حوالے. تو ان کو کہا کہ مجھے حوالہ دیں. یہ ہاں آپ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں دے ممکن رہے نا. نہیں اس ہے. کا مطلب انہیں بتا دیں کہ وہ یہ جی دونوں کے ایک جی منٹ سسٹر میں بات تو کر لوں نا. سلور صاحب ڈائریکٹ کنکلوژن پہ نہ جایا کریں. دیکھیں میں نے یہ یہ بات مس کہی عمر سے تو بات انہوں نے کریں نا یار کہا مجھ سے نہ کریں. کہ جی اس حوالہ طرح مس سے. عمر نے میں نے کہا مانگا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک جو سیکنڈ آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی میں نا حوالہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی حوالہ نہیں ہے ان کے پاس. ہاں جی نہیں ہے تو جی مطلب آپ سمجھ لیں کہ جھوٹ بول نہیں رہے او بھائی میں ایک منٹ بتا رہا ہوں. کشتی نو پیج نمبر 50 ہیں. لائن روحانی نکالیں جی خزائن میں بھی نکالتا ہوں. جی نکالیں. جی بتائیں جی ایک سیکنڈ. مرزا صاحب کی کتاب ہے یہ روحانی خزائن کی کون سی جلد ہے جی؟ جی کشتی نو ہے پیج نمبر 50 ہے جلد نمبر سر ایک یہ میں سیکنڈ پوچھ رہا ہوں ٹھہر جائیں روحانی خزائن کی کون سی جلد ہے جس میں کشتی نو ہے؟ ایک سیکنڈ بتا رہا ہوں یہ جی یار. حوالہ لگائیں جلد یہاں نمبر پر 12 لگائیں تاکہ ہم جی ہاں بھی لگائیں. جلد یہ نمبر مس عمر نے بالکل اچھا کیا. جلد نمبر 12 ہے. تھینک یو مس عمر. نہیں ایک سیکنڈ جلد نمبر 19 سوری جلد نمبر 19. جلد نہیں نمبر آپ یہاں پر حوالہ لیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے 2 جی صفحے بتا پیچھے رہا ہوں سے اور نا. 2 صفحے آگے سے. اوہو جو بتا چیز رہا آپ نے ہوں نا. پڑھی ہے وہ تو ہمیں دکھائیں نا کم از ہاں کم. جی روحانی خزائن جلد نمبر 19 لگائیں یہاں پر پیج لگائیں آپ. ہاں وہ جی وہ لگا نہیں لیں وہ لگا ان کو بھی. تو خود ہی لگا سلور رہا ہوں. صاحب کو بتا رہے وہ بھی نکال لینا اپنے ساتھ. یعنی یہ لگا دیں. مس عمر سے بات کریں مجھ سے نہ کریں. مس عمر دیکھیں آپ نہیں ان نہیں کے آپ خود دیکھنے کی لگائیں بات یار. نہیں ہے گلاب جامن صاحب. ہم لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں سسٹر کہ میں نے کہہ 10 رہا ہوں نا منٹ تک سن آپ اپنی سن بات پہ تو غور کریں کہ وہ سسٹر میں آپ کو ننگی عورتوں کو 10 منٹ تک دیکھتے رہے اور وہ پہلی جی نظر تھی بالکل. ان کی اور 10 منٹ تک وہ پلک نہیں جھپکتے تھے. یہ معجزہ تھا. یہ کوئی بات ہے کرنے اچھا والی؟ یہ سلور وولف سب لگائیں روحانی خزائن جلد سر نمبر آپ نے 19. لگانا ہے نا میں نہیں لگانا. مس عمر بھائی سے آپ بات کہہ کریں. رہے مرزا تھے آپ صاحب آپ آپ مس بیچ میں عمر نے آپ کو ابھی دیکھ بڑا کیوں ایک رہے منٹ کیا. تھے؟ کھول لیتا مرزا صاحب ان کو ہوں. نہیں چھپ آپ لگ چھپ کے دیکھ رہے تھے. یہ بھی کہے ساتھ میں. یہ دیکھیں مس عمر کیسے بھائی آپ نے حالانکہ مس نہیں عمر آپ نے بھی اتنا روحانی عرصہ ہم سے خزائن بات کی ہے. ایک منٹ او ایک منٹ بھائی صدیق بھائی ایک حوالہ منٹ لگاؤ. صدیق بھائی ایک نہیں منٹ. ایک منٹ سلور وولف حوالہ لگاؤ یار روحانی سلور صاحب خزائن آپ جو بات تو کر لینے لگاؤ نا. دیا کرو نا. بیچ میں ہاں جی کود پڑتے روحانی بات خزائن سامنے والے کو بات جلد ہی نہیں نمبر کرنے دے 19 رہے. پیج نمبر 50 کشتی وہ نو کتاب کا نام ہے. لگائیں ابھی. ہاں جی لگائیں. آپ لگائیں نا سر. حوالہ آپ بھائی دے رہے ابھی ہیں. آپ آپ کہہ رہے لگائیں. تھے میں ابھی کھول لیتا ہوں. لگائیں آپ ابھی. لگائیں سر. حوالہ لگائیں آپ.
بھائی آپ نے آپ ابھی آپ وہ اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہاں نہیں میں سما کو پتا ہے کہ جس نے حوالہ دینا اسی نے روحانی لگانا. خزائن جلد نمبر 19 پیج نمبر 50 کشتی نو. میرے پاس ابھی ایک فون ہے، میں پیچھے جا نہیں سکتا، ڈراپ ہو جاؤں گا. آپ ابھی کھول کے لگا دیں. آپ اس طرح کریں، آپ ان کو بھیج دیں گلاب جامن صاحب کو، یہ لگا دیں. آپ لگا میرے لینا پاس کون میرے سے بھائی. 10 فون ہے، میرے پاس بھی ایک فون ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے ابھی. پھر جب آپ کے پاس حوالہ دیکھیں نہیں ہے تو پھر ایسی بات نہیں میں کرنی. حوالہ بتا رہا ہوں. روحانی دیکھیں خزائن جلد اگر نمبر آپ حوالہ 19 پیج نہیں نمبر لگائیں گے تو میں آپ کو جھوٹا کہوں گی. گلاب جامن سسٹر صاحب میں آپ کو بھی بتا اور رہا سندھو ہوں. صاحب آپ کو. روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج دیکھیں نمبر اس طرح 50 نہیں کہ روحانی کشتی نو. خزائن آپ باقاعدہ سکرین آپ کے پاس ہے، میں آپ کو بڑا کرتی ہوں، سکرین پہ لگائیں، ہم پڑھیں. سسٹر ابھی یہ سلور وولف نے کہا ہے نا کہ مجھے حوالہ دو، میں ابھی کھول لیتا ہوں اس کو. پہ آپ میں نے بتایا کہ آپ پڑھیں. اب مس سما سے بات کریں نا، وہ آپ سے حوالہ مانگ رہی ہیں، میں بھی مانگ رہا ہوں. دیکھیں یہ دعویٰ جو ہے آپ نے کیا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے لگانا. اچھا نہیں، حوالہ تو ہم تب لگائے نا جب ہمیں اس حوالے پہ شک ہو. ہمیں تو کوئی شک ہے ہی اور نہیں. بھائی جس کو شک ہے وہ آپ کو لگا لے. شک نہیں ہے، آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، آپ کو شک نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ نے ہمیں مرزا صاحب کے معجزانہ جو تھے ان میں آپ نے بتایا کہ ان کا یہ معجزہ تھا، رائٹ؟ اس معجزے کو لگاتے ہوئے آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ چلے جی میں سسٹر بالکل ایسا کر میں لیتے بتا کہ دوں. ولف صاحب ڈینائی کر دے کہ مرزا صاحب پریگننٹ نہیں ہوئے تھے 10 ڈرائے کی مہینے بات تک. نہیں ہے، آپ لگائیں یار، میں مان لوں گا. یہاں آپ پر لگائیں سلور ولف صاحب کی بات ہی نہیں، آپ لگائیں یار، میں مان لوں گا. یہاں آپ پر لگائیں. سلور ولف صاحب کی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی، آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جی یہ انہوں نے مانگا ہے نا، ان سے ہم یہ چلے مس سما ہمیں بھی حوالہ مانگ دے رہی ہیں اس دیا. وقت سے، جن کی جو ایز ہو ہمیں وہ دے مانگ. گارنٹی دیا آپ ہمیں روحانی یہ خزائن. لیتے ان سے. روحانی خزائن جلد نمبر 19 ام پیج سسٹر نمبر کیسی ہیں 50. آپ؟ آپ ایک منٹ مجھے یہ ثابت ایک کریں، منٹ آپ جیٹ نے بھائی. یہ دعویٰ کیا، ولف صاحب نے نہیں کیا. آپ اچھا نے ام کہا کہ سسٹر مرزا صاحب، صاحب کی پہلی نظر جو تھی وہ 10 منٹ کی تھی، 10 منٹ کی جو نگاہ تھی انہوں نے پلک نہیں جھپکی، اور اللہ تعالیٰ پہلی نگاہ کو معاف فرما دیتی ہے. جی گلاب یہ جامن آپ صاحب کے بتائیں الفاظ ہیں، کون سا حوالہ ہے. لگائیں یہاں پر. گلاب جامن صاحب بتائیں کون سا حوالہ سسٹر ہے. ایک منٹ بات سنیے گا پلیز. سسٹر ایک منٹ بات سنیے گا. کیسی ہیں جی جی سسٹر ام سسٹر آپ؟ سسٹر یہ جو سلور ولف صاحب ہے نا، ابھی ظفر اللہ شاہ صاحب کی بروڈ سے نا ابھی وہاں سے بھاگے ہیں. یہ ان کو جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ یہ بات سنتے نہیں ہیں، بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اب ان کی وجہ سے یہ باقی لوگوں کو نہیں اس طرح کچھ کہیں، کیونکہ یہ اب بھی ریسنٹلی 2 منٹ پہلے کی بات ہے، کوئی یار زیادہ عمر ٹائم نہیں صاحب ہوا. کون سے حوالہ مانگ رہی ہیں آپ؟ ایک منٹ سلور بھائی، ایک منٹ چپ کرے آپ. آ کے یہاں جو دیکھیں بات کر باقی رہی ہیں نا ان براڈوں سے پر بات جو کرنے دے. ہوا مجھے اس سے کوئی نہیں غرض نہیں نہیں. نہیں میری سسٹر، بات سن، میری یہ کوئی بات سنیں، طریقہ نہیں ہے نا، یہ میری بات طریقہ سنیں نہیں ہے پہلے، نا. میری پہلے جی بات جی سن لیں. دیکھیں جی جو جی اصول کی بات ہے وہ کریں، جی ٹھیک ہے؟ جی یہ ڈاکہ مار کر آئی ہیں، یہ چوری کر کے آئی ہیں، یہ لڑ کر آئی ہیں، یہ گالی گلوچ کر کے، مجھے کوئی غرض جی نہیں. جی. یہ مجھے قرآن و غرض اس حدیث کی بات سے بات ہے کر رہے ہیں نا، کہ یہ قرآن مرزا و صاحب حدیث کا سے جو بات معجزہ کر رہے ہیں آپ نا. نے آپ کہہ پیش رہے ہیں یہ کیا ہے، بات کر رہے ہیں تو مجھے قرآن و یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بتائیں جی جی یہ وہاں آپ میری بات سنیں. قرآن و حدیث کی تو بات بندہ ان سے کرے جس کو پتا ہو. ان کو تو نہیں ہے. وہاں جب قرآن و حدیث کی بات ہو رہی تھی وہاں سے پھر بھاگے کیوں ہیں؟ یہاں کے جو بڑا کہہ رہے ہیں جی قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، 2 منٹ لے، یار یہ 2 منٹ. بات ہی نہیں یہ ہے، بات مسلمانوں والی گلاب تو جامن بات سے نہیں بھی ہے. ایک کیسے منٹ ہوئی بولو سلور بھائی، ایک منٹ صبر کے، آپ کو بھی موقع ملے گا. بات آپ کر رہے ہیں نا قرآن و حدیث کی، تو پھر وہاں بھی قرآن و حدیث کی بات ہو رہی تھی نا، وہاں سے کیوں بھاگے تھے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں ایک سیکنڈ. کسی جی کی براڈ پر کیا ہو رہا تھا مجھے اس سے کوئی غرض سسٹر، نہیں. براڈ کی بات نہیں ہے، بات یہاں غلط ہو رہی ہے. یہاں آ کے جو کہہ رہے قرآن و حدیث پہ بات کرنی ہے تو یہ وہاں سے کیا میری مسئلہ بات تھا نا، سنیں، وہاں بات کرتے ہیں نا پہلے کبھی. دیکھیں عمر میری بھائی. بات سنیں. جی اچھا عمر مجھے بھائی اس سسٹر چیز سے غرض نہیں ہے کہ کسی دوسری براڈ پر انہوں نے کیا کہا، مجھے یہ غرض ہے کہ میری براڈ پر آ کر انہوں نے کیا کہا. ٹھیک ہے؟ میری براڈ پر آ کر جماعت احمدیہ کے لوگوں نے یہ مرزا صاحب کا جو معجزہ پیش کیا، اس معجزے میں انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب ننگی عورت کو 10 منٹ دیکھتے رہے، اور پھر مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، پانی کی آواز آئی، 2 عورتیں ننگی نہا رہی تھیں جو ان کی کنیزیں تھیں، اور مرزا صاحب ان کی آواز سے اٹھے، اور اٹھ کے جب دیکھا تو وہ 10 منٹ تک ان کو دیکھتے رہے. 10 منٹ تک دیکھنا، میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے جی یہ ان کی پہلی نظر تھی کیونکہ وہ پلک نہیں جھپٹتے تھے، یہ ان کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. میں نے کہا جی آپ دکھائیں. اب وہ لگا نہیں رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ نہیں بول رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیا. روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج نمبر تو 50 آپ لگا کشتی نو. کیوں نہیں رہے میرے بھائی؟ اس اور کو میری لگائی، میں بہن پڑھوں، اپنی خدا آنکھوں کی سے دیکھوں. قسم، میں خدا کی قسم میرے پاس ایک فون ہے، جس کو شک ہے وہ جا کے پڑھ لے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی جی
اچھا تو یہ جو بھی بات کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ابھی کون بات کر رہے تھے، یہ جو حاملہ والی بات ہے نا، انہوں نے یہ باقاعدہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کسی براڈ پہ باقاعدہ انہوں نے یہ جیسے بڑی اسکرین میری کی ہوئی ہے تو انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا دکھایا، جلد نمبر 19 اور پیج نمبر 52 ہے یا 50 ہے، کچھ اس طرح سے ہے، 50 ہے یا 52 ہے یا 50 ہے، دونوں میں سے کوئی اور۔ آپ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ امی سسٹر اسلام میں 2 گواہوں کی گنجائش ہے، ادھر 3 ہو گئے۔ جی ایک منٹ پتہ نہیں ہے مجھے کہ 3 ہوئے ہیں 2 ہے، لیکن میں نے باخدا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ باقاعدہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خود کو حاملہ محسوس کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں ایک سیکنڈ سسٹر، غور سے میری بات سنیں۔ یہ جماعت احمدیہ کے 2 لوگ، انہوں نے جب یہ بات جو حاملہ والی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نہ وہ مرد تھے اور نہ وہ عورت تھے اور وہ پھر حاملہ تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ یہ جو پہلی لوگ بات آپ نے کی ہے کہ نہ وہ مرد تھے نہ عورت تھے، ایسی کوئی چیز نہیں لکھی۔ جی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ان کی کیفیت نہ مرد جیسی تھی نہ عورت جیسی تھی، اور پھر وہ کہہ رہی کہ وہ حاملہ ہوئے، 10 ماہ کے لیے ان کی یہ کیفیت رہی۔ اس کے بعد پھر یہ ان کے بچے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے بچے بھی ہیں۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے، تو ایک نبی جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے؟ بی بی آپ میری بات کو ذرا غور سے مطلب سمجھے بھی اور اس پہ غور بھی کریں۔ وہ بچے جو تھے نا وہ مرزا صاحب کے منہ والے بچے تھے، اصل میں بایولوجیکلی وہ جی سسٹر، بچے تھے۔ جی سدھو صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں، میں فون میں کھول نہیں سکتا روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، اچھا سن لیں، وہ جو بچے کی بات آپ نے کی ہے نا، میری بات سنیں، میں آپ کی اس وقت تک بات نہیں لوں گی۔ آپ نے 3 دعوے مرزا صاحب کے لیے کیے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے گلاب جامن صاحب کو درخواست کی کہ وہ کر دے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مطلب ایک بڑی ایسی بات کر رہے ہیں جو بڑی اچمبا ہے، تو آپ کہتے ہیں جو اچمبا بات ہے وہ معجزہ ہے۔ مجھے دیں، میں نکال دیتا ہوں، میں نکال جٹ صاحب کون سا روحانی خزائن مجھے بتائیے گا پلیز، کمپلیٹ لکھ کے جلد 19 پیج نمبر 50، کتاب کا نام ہے کشتی نوح۔ اوکے میں ابھی دیکھتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں ایک منٹ۔ اگر سسٹر یہ چیز نکل آئی تو سلور ولف صاحب مان جائیں گے کہ مرزا صاحب نہ مرد تھے نہ عورت تھے؟ دیکھیں بھاگنا یا بھاگنے کی بات نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر بات کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 3 چیزیں پیش کی ہیں تو آپ کا یہ اخلاقی حق ہے کہ آپ اس کو سکرین پہ لگائیں۔ سلور ولف صاحب کو بار بار فون آ رہا ہے کہ ادھر سے چلے جاؤ، وہ حوالہ نکلنے لگا ہے۔ کس کو فون آ رہا ہے؟ سلور ولف صاحب کو۔ یار میرے بیٹے سلور کا صاحب آپ کو فون آ رہا ہے؟ جی میرے بیٹے کا فون ہے ورجینیا سے، وہ تو ٹک ٹاک پہ نہیں ہے، وہ تو اپنی کسی اور بات کر رہا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بیٹے کا فون نہیں، جھوٹ بول رہے۔ نہیں آپ کو فون آیا یہ کس چیز کا محترمہ، کس چیز کا؟ ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو فون کر کے بلا رہے ہیں کہ نیچے اتر آؤ، نیچے اتر آؤ۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کو آپ کو اگر میں کسی یہاں پہ بات کروں تو آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ میں کیا کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کو فون آئے ابھی کہ نہیں آیا یہ بتائیں۔ محترمہ مسوما، جی جی مسوما، آپ مجھے کسی کا آپ کو ایک منٹ یار سدھو صاحب ٹھہر جائیں ذرا سا۔ محترمہ آپ کو براڈ کے دوران کسی کا فون آئے اور یہ مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھیں آپ خود دیکھیں، میں یہی تو حیران ہوں کہ آپ کا کال آئی، مجھے نہیں پتا چلا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کالنگ کری، یہ کون بتا رہے ہیں؟ میں نے بتایا ان کو بھی کال آئی ہے، ان سے پوچھیں ان سے آئی ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں آئی ہے، میں کال سے انکار نہیں کر رہا، کال آئی ہے، بس میں نے کہا ان کو بھی کال آئی ہے۔ کیا نہیں آپ نے یہ ان کے کال سے 1 منٹ پہلے مجھے میسج آیا کہ ہم اس کو کال کر کے بلا رہے نیچے اترو نیچے اترو، یہ کال ہی نہیں اٹھا رہا ہماری۔ نیچے بھی کوئی لکھ رہا ہے کہ سلور وولف جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیں آپ دونوں مجھے پاگل کر دیں گے۔ سسٹر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم سسٹر، میں بول سکتا ہوں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیں۔ ہاں جی، پہلی تو بات ہے، یہ جو پہلی بات ہو رہی تھی نا، یہ جو بھائی جان کہہ رہے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج 50، یہ ایک علیحدہ حوالہ تھا۔ جو دوسری بات ہے
وہ بعد میں ہوئی ہے. پہلی بات تو مکمل کر رہے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج 50 یہ کمپلیٹ کر کے پھر اس پہ آئے نا. پہلے تو وہ بات ہو رہی جی بالکل 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 آپ ٹھیک کہا. جی پہلے وہ بات کلیئر کریں بھائی. ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو وہ اگر میں نے پیج کھولا ہوا ہے بک کا اگر کہیں تو میں سنا دیتا ہوں. جی بالکل لگائیں بھی. اور نہیں آپ نے جن کی ذمہ داری ہے جنہوں نے بولا وہ کریں نا. جوجو صاحب جو ہے نا انہوں نے جماعت کو حال ہی میں چھوڑا ہوا ہے. جی اور لعنت بھیجی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ایک بڑے وہ کیا کہتے ہیں مربی صاحب تھے. ان کے ساتھ بھائی کشتی نوح ہے نا, کشتی نوح ہے نا, مباہلے کی صورت میں ان کو فالج پڑا ہوا ہے. یہ بھائی جان جو بھی دونوں باتیں کر رہے ہیں نا میں ان کی گواہی دیتا ہوں یہ بالکل سچ بات کر رہے ہیں. یہ جھوٹ نہیں بول رہے. دونوں موجود ہیں بکس میں. میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں. اور یہ جماعت سے تھے پہلے اور جماعت چھوڑنے کے اتنے سالوں بعد ان کو ابھی بھی ای میلز آتے ہیں کہ آپ ہمیں چندہ دیں. میں نے پڑھ کے ان کو چھوڑا ہے. یہ سب باتیں یہ جو جتنا بھی یہ باتیں ہیں نا غلط باتیں پڑھ کے اور مرزا صاحب کلیم کر رہے ہیں ایز اے نبی محمد نظر آ رہی ہے. میری بات سن, میں جماعت احمدیہ میں سے نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اینٹی ہوں, میں رد قادیانیت کے اوپر کام کرتی ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک منٹ سسٹر ایک منٹ ایک منٹ یہ لیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے آخری کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں رہا. اس میں شروع سے میں پڑھ دیتا ہوں. مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. اور آخری کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر برہن احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے. مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. اب اس میں حاملہ والا تو آ گیا, آپ بتائیں. آپ نے یہ پڑھی سنیں حاملہ والا. ایک منٹ بھائی ایک منٹ, ابھی اب اگلی بات بھی بتا آپ نے جو بات کہی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب اس کیفیت میں تھے جب وہ نہ عورت تھے نہ مرد اور وہ حاملہ تھے. آپ نے یہ الفاظ بولے تھے. آگے پیچھے کر دیا جی اس پہ قائم ہے. کی تو عقلی دلیل ہے نا امی سسٹر, اس کی تو عقلی دلیل یہ ہے جب آپ ایک چیز سے دوسری سٹیٹ پہ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جب ایواپوریشن کو آپ دیکھ لیں, جب پانی اوپر کلاؤڈز میں جاتا ہے. سلور صاحب ہنس کیوں رہے ہیں, حوالہ دے دیا. جو ام صاحبہ نے سوال کیا وہ ٹھیک کیا. دیکھیں ام صاحبہ میری جماعت سے نہیں ہے, بیچ میں کود کیوں رہے ہیں, ام صاحبہ میری جماعت سے نہیں ہے مگر آپ سے سوال کر رہی ہیں تو آپ کے سامنے حوالہ پڑا گیا میرے بھائی, آپ کے سامنے غلط پڑا. دیکھیں حوالہ پڑا گیا. حوالہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استعارہ طور پر بات سنیں, یہ کون سا غلط عمر ہے. جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے اب عمر صاحب کے امی سسٹر کے پیچھے چھپتے ہیں آپ. عمر سے بات کریں. یعنی وہ نہ مرد تھے نہ عورت تھے اور وہ حاملہ تھے. آپ حوالہ یہ دے مجھے. نہیں سسٹر یہ بات نہیں ہے پیج میں, یہ بات نہیں, میرے سامنے پیج کھلا ہے, یہ بات نہیں ہے. میں سچ کہوں گا بات صرف اتنی سی ہے کہ استارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا جی, اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہم احمدیہ میں بھی انہوں نے اس کا مینشن کیا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں پریگنٹ ہو گیا ہوں, 10 مہینے میں پریگنٹ رہا ہوں. یہ اچھا جی اب سنیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ کیا کی ہے. اب سنیں جس کا حوالہ یہ پیش نہیں کر رہے. انہوں نے بات یہ کی تھی کہ مرزا صاحب کا جو کمرہ تھا اس کمرے کے ایک کونے میں انہوں نے اپنا باتھ روم بنایا ہوا تھا جس کی دیواریں نہیں تھی, اور مرزا صاحب وہیں پر اپنا رفع حاجت اور غسل کیا کرتے تھے. ایک دن مرزا صاحب جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے, مطلب سوئے ہوئے تھے, تو ان کو پانی کے گرنے کی آواز آئی. گہری نیند میں مرزا صاحب نے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے تو دیکھا کہ 2 خواتین جو ان کی کنیزیں تھی وہ ننگی نہا رہی تھی, اور مرزا صاحب 10 منٹ تک ان کو دیکھتے رہے. اور یہ ان کی پہلی نگاہ تھی, اور پہلی نگاہ کی معافی ہوتی ہے. میں نے کہا جی پہلی نگاہ کی معافی کس طرح سے کہ آپ کہتے ہیں 10 منٹ تک دیکھتے رہے. کہتے یہ ان کو معجزہ تھا ان کا کہ وہ 10 منٹ تک پلک نہیں جھپکتے تھے.
दूसरी बात इन्होंने जी की कि मिर्जा साहब चूंकि उस वक्त उनके ऊपर कोई हद नाफिज नहीं होती कि वो नंगी औरतों को देखते रहे, क्योंकि मिर्जा साहब की उस वक्त जो कैफियत थी वो ना मर्द थे ना औरत थी, बल्कि उस वक्त वो हामला थे और उनकी कैफियत ना मर्दों वाली थी ना औरतों वाली थी। अब ये हवाला इनकी जिम्मेदारी है पेश करना। जी जोजो साहब, अब आपको समझ आई? जी जी, ये बात जो मुझे पता है ना वो ऐसे नहीं है बात, जितनी मुझे पता है मैं उतनी बात करूंगा। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि एक उनके कमरे में एक औरत आई है, उसने शावर लिया है नंगी और ये उधर बैठे हुए हैं, बस इतनी सी बात है। और जो बाकी बातें हैं इसका मुझे कोई इससे इल्म नहीं, ना मैंने पढ़ी है। अब यही मैं इनसे कह रही हूँ कि आपने इतना बड़ा दावा किया, अब मिर्जा साहब को बचाने के लिए कभी उनको कहते हैं 10 मिनट और नंगे औरतों वाला भी हवाला दे अपना सिद्धू जाटू, मैं वो भी निकालता हूँ, की वो भी देखते रहना पहली निगाह बांधी जाती है। बताइए जरा आप मुझे। ये बात सच है कि वो नंगी औरत नहाई है, मिर्जा साहब उसी कमरे में थे, और ये बात सच है, ये है बुक में, ये मुझे इल्म है इस बात का। और एक औरत का मुझे पता है, 2 का नहीं है, एक औरत थी। जी जग गुलाब जामुन साहब। जी देखें मेरी जी गुलाब जामुन साहब दे जवाब इसका। शाह साहब को ले लें। सही बात है, इन्होंने पूरा नहीं पढ़ा उसको, जूजू साहब ने। अगर ये पूरा पढ़ ले, मेरे पास बुक नहीं है उसकी, मेरे पास नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं। अगर आपके पास दूसरा हवाला दे मैं वो भी निकालता हूँ, वो है हवाला, मुझे याद नहीं है कहाँ है, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि एक औरत शावर ले रही थी और मिर्जा साहब लेटे हुए। जितना मैंने जितना सुना है ना, जितना कि मैंने बता रहा हूँ, ये आपकी बात में हकीकत जरूर है कि मिर्जा साहब अपने कमरे में थे, औरत आई है उनके कमरे में, उनके सामने वो नहाती रही है नंगी, ये मुझे पता। और एक औरत का मुझे पता, 2 का नहीं मुझे। जी साहब इसका हवाला दे दें, किस किताब का है? ये मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास हवाला नहीं है। सिल्वर भाई ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट सब्र करें, मिल जाता आपको हवाला देंगे आज। लेकिन इन बंदों की मैं गवाही देता हूँ, ये बंदे सच बोल रहे हैं, ये बात सच्ची है अल्लाह के फजल से, ये सच बोल रहे हैं। और जूजू साहब जमात अहमदिया से ताल्लुक रखते थे पहले। देखिए मेरी बात सुने, बात सच और झूठ की नहीं है, बात ये है कि हवाला आप बोल रही है, लगा नहीं रही। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी बात सुने। सबसे पहले सिस्टर, मेरा आपसे एक सवाल है कि खुदा ताला की ज़ात ने आज तक कितने अंबिया पैदा किए? 1,24,000 जी, कमोबेश। हाँ जी। मिर्जा साहब से पहले कभी किसी ने अपने आप को जिल्ली या बरूजी होने का दावा किया? नहीं। तो मिर्जा साहब के कुछ ऐसे हवाला जात भी मौजूद हैं जो जिल्ली और बरूजी तौर पे लोगों तक पहुंचे, ठीक है? अब ये जो 2 नंगी औरतें नहाने वाला जो हवाला है, इसमें आधा हवाला जो साहब अपनी ज़िंदगी के 35 साल जमात में गुजार चुके हैं, और उन्होंने वो बयान किया कि एक औरत उनके कमरे में आके नंगी नहाई, ठीक है? वो भी गवाही दे रहे हैं। और एक खातून भी आई जो हमने प्रेगनेंसी वाला हवाला मैं पिछले 15 मिनट से कह रहा हूँ, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 पेज नंबर 50 कश्ती नू में लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है। अब कुछ ऐसे हवाला जात हैं, जैसे मिर्जा साहब की नबूवत का जिल्ली और बरूजी दावा था, जिल्ली और बरूजी तौर पे लोगों तक पहुँचते 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 हम तक पहुँचे। और हमारी जमात में कुछ ऐसे लोग, पूरी जमात नहीं, आप किसी कादियानी से बात करेंगी ना तो वो इनका इनकार करेगा। हम इन चीज़ों को सच बयान करते हैं ताकि लोग मिर्जा साहब की हकीकत जान सकें और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। मेरी बात सुने एक सेकंड, मुझे भी 1 मिनट दीजिए। ये मिर्जा साहब की मोहब्बत होगी लोगों के साथ कि आप लोगों को बेवकूफ समझती है? आपने क्या लिखा है कि उनके माथे के ऊपर पागल लिखा हुआ है? कि आप ये कह रही है कि नंगी औरत नहा रही है, मिर्जा साहब देख रही हैं, 10 मिनट तक पलक नहीं झपकी, तो इसकी माफी है? यदि आप खुदा का खौफ करें, ये आप मिर्जा साहब की सच्चाई बयान कर रही हैं? मिर्जा साहब के मुंह पे बन रही हैं आप? उम्मी सिस्टर आप ही बता रही है, एक नजर की माफी है कि नहीं है? नहीं, एक सेकंड रुक जाए। मेरी बहन, जब एक मर्द है तो वो जब औरत नंगी नहाएगी, देखिए मैं मुखालिफ जरूर हूं, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं सरे आम खुली मुखालफत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बात करें, आप झूठ बोले। ये बहतान और इल्जाम के बारे में आता है अगर आप इस चीज की बात करती है। मुझे कहीं से ये साबित कर दे कि पहली निगाह 10 मिनट, मुझे साबित करे, और आप इसको मोर्जा कह रही है। अच्छा मुझे 1 मिनट देंगी आप?
اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر عورت ایک ننگی نہا رہی ہوگی تو اس کو مرد ہی دیکھے گا نا، مرد کو تو نہیں نہ دیکھے گا؟ جی مس امہ مجھے 1 منٹ دیں گے؟ بھئی عورت کو عورت کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور آپ نبوت کی بات کر رہے ہیں، کوئی نبی جو ہے وہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو مرد ہو نہ عورت ہو یا عورت ہو، صرف مردوں کو نبوت ملی ہے۔ نہیں، اللہ آپ تعالیٰ بات کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے؟ اچھا آپ انڈرسٹینڈ کر نہیں، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کوئی ذلی بروزی نبی بھیجا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی نبوت کا دعویٰ ہے ہی نہیں تو آپ ہمارے سامنے یہ بار بار کیوں پیش کر رہی ہے؟ جی مسمہ میں ایک بات کروں آپ جی جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس وقت سے ان سے یہ حوالہ جات مانگ رہے ہیں، جو صاحب بھی آئے انہوں نے پڑھا حوالہ، اور آپ کے سامنے مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ مجھے استارہ کے رنگ میں، یعنی کہ خواب میں یہ دکھایا جی گیا، بالکل ٹھیک ہے نا، اس بات کو آپ مانتی ہیں، ٹھیک ہے، تو خواب میں تو کچھ بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے جی، اور استعارہ تر ایک بات کی گئی ہے، مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سدھو صاحب ٹھہر جائیں ذرا، سدھو صاحب انہوں نے مجھے ٹائم دیا، ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت سے ان سے جو صاحب نے حوالہ بالکل ٹھیک پڑھ دیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔